نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنت الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، سچ بولنے کے فائدے کیا ہیں اور سچ کی برکتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جھوٹ ہے کیا۔ تو جھوٹ کا مطلب ہے حقیقت کے خلاف بات کرنا، یا کوئی واقعہ ہو رہا ہو اس واقعے کے خلاف بات کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ، تو کوئی بندہ آ کر کہے یہ چیز نہیں ہو رہی، اس چیز کو کہتے ہیں جھوٹ۔ یا بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں کوئی چیز کو کہ وہ چیز ہو رہی ہے، ایک بندہ آ کر کہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 پارہ نمبر 3۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ جو انسان بولتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے یہ جاننا ہوگا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے رحمت، دوسری ہوتی ہے لعنت۔ جو انسان جس کو رحمت مل جائے اس کو رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ جس کو رحمت سے دور کر دیا جائے اور جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، کافی لوگوں سے سنتے ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے کاروبار، ہمارے کام نہیں چلتے، تو ہم کیسے کام چلائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ رحمت سے دور ہو جائے اس کے کام میں برکت اور ترقی وہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، سورۃ الصف آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ظالم ہے، جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں۔ ظالم کے بارے میں ایک جگہ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 پارہ نمبر 4۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو جو بندہ جھوٹ بولے وہ ظالم ہوتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے اس کے کام میں کیسے برکت، کیسے ترقی، کیسے کامیابی ہو سکتی ہے، تو اس کا کام کیسے چل سکتا ہے اور وہ کیسے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما للظالمین من انصار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 194 کا کچھ حصہ پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر مشکلات میں آئیں گے تو ہم کسی سے مدد لیں گے، لیکن یہ دیکھ لیں جو ظالم ہو اس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ جو بندہ ظالم ہو، جھوٹ بولنے والا ظالم ہے۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہلاکت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ رواج بنا ہوا ہے، کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو خوش کر رہے تھے، خوش کرنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، لیکن آپ نے فرمایا یہ ترمذی شریف حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1999